کیا موجودہ جماعت المسلمین شریعت کا مکمل نفاذ ہو گیا ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ تو یوں جو میں نے بتایا ابھی آپ کو، یہ حکومت جب ہوگی تو مکمل نفاذ ہو سکتا ہے، حکومت نہیں ہے تو جہاں تک ہو سکتا ہے ہم آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کروا رہے ہیں، پہنچا دیا ہے ہم نے آپ کو پہنچا دیا ہے نا، لیکن نفاذ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم بھی کسی کی سرپرستی میں ابھی ہیں، جو حکومت پاکستان ہے، جو ان کے قوانین ہیں، ان کے خلاف اگر آپ بات کریں گے تو آپ جیل میں بیٹھے ہوں گے۔ تو لیکن یہ ضرور ہے کہ ہاں یہاں پہ الحمدللہ آپ کو تبلیغ کرنے کی آزادی ہے، وہ بھی سب مسلمان کلمہ گو ہیں۔ جماعت المسلمین جو دعوت پیش کرتی ہے وہ اللہ رسول کی بات ہے، تو وہ ہمارے خلاف تو نہیں آتے، لیکن آتے بھی نہیں ہیں تو چپ رہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کے لیے اچھا ہے کہ آپ کو ایک موقع فراہم کیا ہوا ہے اور آپ تبلیغ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال ہے آپ سے کہ دنیا میں صحیح معنوں کی اسلامی مملکت کیوں نہیں ہے؟ اچھا، ان کا سوال یہ ہے کہ دنیا میں ایک اسلامی مملکت جو ہے نا وہ ہونی چاہیے۔ اب ہمارے یہاں جیسے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اور بھی ہیں نا اسلامک ریپبلک، کون سے ہیں؟ ایران ہو گیا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں اصل میں اسلام دیکھیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے اللہ کے نزدیک اسلام ہے، سلامتی حاصل کرنا۔ تو اسلام یا سلامتی اوورال پوری دنیا میں ایگزسٹ کر رہا ہے، پوری دنیا میں اسلام یا سلامتی ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اس کی جو کنگڈم ہے، بادشاہت کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بادشاہ جو ہے اس پوری کائنات کا بادشاہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کی بادشاہت میں یہودی بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، کرسچنز بھی ہیں، ایمان والے بھی ہیں، منافق، یہ اس کی بادشاہت میں ہے سب سارا سلسلہ، اس کی بادشاہت میں ہے سارا سلسلہ۔ اور جناب آپ یہ دیکھیے کہ ملک جو ہے، ملک میں جو میجورٹی لوگ جو ہیں وہ عمل نہیں کر رہے، تو اس کے لیے قرآن میں ایک آیت ہے، آپ دیکھیں سورہ انعام 6 اس کی 116 آیت، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ اگر تو اطاعت کرے گا اکثریت کی، میجورٹی جو ہیں دنیا میں اکثریت کی، زمین پر جو میجورٹی ان کی تو اطاعت کرے گا، وہ تجھ کو گمراہ کر دیں گے راستے سے، وہ اتباع کرتے ہیں سوائے گمان کے اور جھوٹے ہیں وہ۔ اب دنیا میں آپ دیکھیے کیا یہاں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ خطاب کر کے اگر تو اطاعت کرے گا، اگر تو اوبے کرے گا، فالو کرے گا، اکثریت کو لوگ دنیا میں جو میجورٹی لوگ ہیں وہ تجھ کو گمراہ کر دیں گے، اور وہ اتباع کرتے سوائے کنجیکچرز کے، گمان کے، ان کے پاس سالڈ پروفز نہیں، صرف کنجیکچرز ہیں، گمان ہے، اس کی اتباع کر رہے ہیں وہ لوگ۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں یہ چیز ہو رہی ہے، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ کہاں ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کے دین اسلام سلامتی میں ہو رہا ہے۔ اللہ کا جو دین ہے اسلام سلامتی میں، دنیا میں میجورٹی اس طرح رہیں گے، کیونکہ قرآن آیت میں لکھا ہوا ہے۔ تو آیت میں اگر ایک بات اللہ نے لکھ دی ہے کہ دنیا کی اکثریت ایسی، تو وہ ویسی رہے گی۔ تو یہ اللہ کے دین بادشاہ وہ اسلام میں، اس کی رعائی میں ایسا ہو رہا ہے۔ اور انسانوں پیغمبروں میں جو بادشاہ ہیں وہ ہیں داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام، وہ بھی بادشاہ ہیں۔ تو کنگڈم ان کی ہے اللہ تعالیٰ کی، ان کی کنگڈم ہے، داؤد علیہ السلام کی کنگڈم ہے، اللہ کی کنگڈم ہے، اور ان کی جو رعائی کہیں گے، کیا کہیں گے، رعائی کہتے ہیں، رعائی جو ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہے، سمجھ؟ یہ اللہ کے ول سے ہو رہا ہی ہے۔ ہاں، ملک سلیمان بادشاہ میں شیاطین تلاوت کر رہا ہے، وہاں بھی یہ کہ بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی، لیکن وہاں اتباع جو لوگ کرنے جا رہے ہیں وہ شیاطین جو تلاوت کر رہا ہے اس کی اتباع کر رہا ہے، تو وہ بھی ہو رہا ہے بادشاہت میں بھی۔ اچھا، اب دیکھیے قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے، سورہ آل عمران 3:83، افغیر دین اللہ یبغون ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ کیا پس وہ اللہ کے غیر دین، اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو ڈھونڈتے ہیں، سارے کے سارے سر تسلیم خم کر دیں، ولو اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا، کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی اور فیصلہ ڈھونڈ رہے ہیں، جبکہ سارے کے سارے سر تسلیم خم کردہ ہیں، خوشی سے اطاعت کرتے ہوئے یا کراہیت کرتے ہوئے، یعنی ڈس لائکنگ ہے، ان کو ڈس لائکنگ ہو رہی، پھر بھی وہ اطاعت کر رہے ہیں۔
تو اب جتنے نان مسلمز ہیں یا جو غلط کام کر رہے ہیں، اکثریت جو گمان میں زندگی گزار رہے ہیں، جیسے میں نے پڑھی گمراہ ہے، وہ کراہیت میں کر رہے ہیں، وہی کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے میں آگ میں ڈالا جائے گا، نقصان ہو جائے گا، مگر وہ ہو رہا ہے. ساری یعنی آسمانوں میں جو کچھ ہے، زمین میں جو کچھ ہے، یہ اللہ کا ہی نظام اسلام ایسا ہے کہ میجورٹی اگر آپ سنیں، اگر آپ غور کریں تو اس وقت دنیا میں کہاں کا عراق میں جنگ ہو رہی ہے نا، افغانستان میں ہو رہی ہے، اور کہاں ہو رہی ہے؟ ایران میں. اور کہاں ہو رہی ہے؟ ایران میں کہاں ہو رہی ہے؟ عراق میں، لبنان میں ہوئی ہے، افغانستان میں، اور کہیں ہو رہی ہے؟ کشمیر چلیں، اور بتائیں پیلسٹائن ہے نا. اب آپ جب میں کہوں عراق میں جنگ ہو رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے عراق کا ہر آدمی لڑ رہا ہے. نہیں، عراق کے اندر 1% آدمی لڑ رہا ہوگا، 99% اپنی اپنی آفس جا رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اور ٹی وی پہ جو دکھا رہے ہیں وہ آپ کو چند آدمی دکھا رہے ہیں. وہاں لگ رہا ہے امریکہ لڑ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے امریکہ ہر آدمی لڑ رہا ہے. امریکہ ہر آدمی تھوڑی لڑ رہا ہے، اس کے بھی چند فوج کے چند آدمی آئے ہوئے ہیں، گنتی کے ہوئے کہ گناتے کا ایک مر گیا. تو یہ اوور آل سب سلامتی میں رہ رہے ہیں، سب دفتر جا رہے ہیں، سب اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایکسیپٹ فار فیو پیپل. اگر آپ پوری دنیا کا اسٹیٹسٹک نکال لیں اس وقت تو کروڑوں انسان سلامتی میں رہ رہے ہیں، یعنی پیس ہوئے ان کے علاقے میں، وہ اپنی زندگی اللہ کے احکامات کو فالو کر سکتے ہیں، سوائے ڈیسیمل کے اندر 1% آدمی دنیا میں، 1% بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں، جو ایکچوئل وار کے اندر انوالو میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ لیس دین 1% ہوں گے جو اس طرح کر رہے ہیں ورلڈ کی پاپولیشن کے. لیکن کہا کیا جا رہا ہے؟ عراق میں وار ہو رہی ہے، افغانستان میں ہو رہی ہے، ہزاروں آدمی مر رہے ہیں صاحب اور ہم وہ ٹی وی بتا نہیں رہے. اصل حقیقت ایسا نہیں ہو رہا ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہر آدمی لڑ رہا ہے. تو اللہ نے پوری دنیا میں ایک اسلام سلامتی کا ایک ماحول کریٹ کیا ہوا ہے تاکہ آپ اپنے احکامات، اللہ کے احکامات کو فالو پریکٹس کر سکیں. اگر ہر ہی آدمی لڑنے لگے، ہر جگہ ہر آدمی لڑنے، تو آپ کہہ سکتے یہ برہم ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں، سب کے سب طوعاً و کرہات کرتے ہمیں سرتسلیم خم کرتا ہے. تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے معاشرے میں کہ اسلام ہم کو لے کے آنا ہے یا ایک حکومت بنانی ہے. ایسی اللہ کی حکومت ہے یہ، جس میں منافق ہیں، جس میں مشرک ہیں، جس میں یہودی ہیں، جس میں نصارہ ہیں، جس میں ایمان والے ہیں، اور قائم ہے یہ، اور یہ میجورٹی میں رہیں گے. ایمان والے اللہ کی نظر میں ہمیشہ قلیل رہیں گے اور جنت میں بھی قلیل ہوں گے. تو یہ تو اللہ کا نظام نظر بھی آ رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اسلام غالب آ جائے، پوری دنیا میں آ جائے، اور سارے لگ رہا ہے کہ اسلام پتہ نہیں کون سا، وہ اپنا اسلام کی بات کر رہے ہیں، اپنے مذہب کی. ان کا اپنا اسلام ہے جو لانا چاہ رہے ہیں دنیا میں، اپنے ایک نظام کو لانا چاہ رہے ہیں، ان کی اپنی فلسفہ ہے. وہ اللہ کا تو قائم ہے، وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں جو قائم ہے پوری طرح، تم داخل ہو جاؤ. تو وہ تھوڑی کہ لانا پڑ رہا ہے یا کوئی اسٹیٹ بنانی پڑ رہی ہے. اللہ کا ملک، تمام ممالک، تمام آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، سب جگہ اللہ کی حکومت ہے آج. اور اس حکومت میں یہودی، نصارہ، منافق، مومن، کافر، ہر قسم کا انسان موجود ہے. ہر آدمی اپنے تئیں اپنے کام کر رہا ہے. شیطان کی میجورٹی جو ہے گمراہ رہیں گے، اٹکل پچو باتیں کریں گے، گمان کریں گے، وہ ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے. تو یہ ہمیں لانے کی ضرورت نہیں، یہ قائم ہے. ہم کو کیا کرنا ہے؟ داخل ہونا ہے سلامتی میں، جو اللہ کا اسلام ایک انسٹیٹیوشن قائم ہے. ہم کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے ہم کدھر ہیں. یہ ہے اس کا جواب. ہماری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے اور محمد شیخ کے چینل کو سبسکرائب کیجیے. گھنٹی کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کی بروقت نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت المسلمین 1 کے سبسکرائبر، سامعین اور ویورز، ہم ویڈیو بنانے جا رہے ہیں. ویڈیو نمبر 5 ہے، اور یہ جماعت المسلمین ٹی وی 1 کا بیک اپ چینل ہے، کیونکہ جماعت المسلمین ٹی وی 1 کو بینڈ کیا ہوا ہے کچھ دنوں کے لیے. تو یہ بیک اپ چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے اور اس کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائے بھی، اور اس کو شیئر کیجئے. آپ نے اسٹارٹنگ میں 2 کلپس دیکھے. ایک ہے محمد اشتیاق صاحب کا جو پاکستان کی جماعت المسلمین کے امیر ہے، اور ایک ہے محمد شیخ صاحب کا جو اسلامک اسکالر ہے، اور اس کی ویڈیو دونوں ویڈیو ہم نے اس میں ڈالی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجیے گا. اسکرین پر جو ہے وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر چل رہے ہیں، وہ آپ کے موبائل میں جو ہے وہ آپ سیو کر لیجئے. اور واٹس ایپ جب فون کے اندر آپ جب سیو کریں گے تو واٹس ایپ پہ ہمارا لنک کھل جائے گا، ہم آپ کو لنک بھیج دیں گے.
جس سے آپ جو ہے وہ جب بھی ہمارے چینل جب بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم چینل جو ہے اس سے کچھ پیسے نہیں کماتے ہیں، تو ہم بے باک کہتے ہیں، تو اس میں یوٹیوب کو یا یوٹیوب کے جو گائیڈ لائنس والے ہیں، کمیونٹی والے ہیں، وہ اس کو آبجیکشن ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب کے خلاف بولتے ہیں، حق کے بات کرتے ہیں، تو ان کو ہضم نہیں ہوتی ہے اور وہ چینل بند کرتے ہیں، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بند کرتے رہے وہ، ہم نیا چینل کھولتے رہیں گے۔ تو بیک اپ چینل جو ہمارا ابھی جو ہے جماعت مسلم ٹی وی 1 کا بیک اپ چینل جماعت مسلم 1 کے نام سے ہے، یہ جو اسکرین پہ چل رہا ہے، آپ واٹس اپ نمبر آپ ریکارڈ کر لیجیے، تو آپ کو ہر وقت جب بھی ہمارے چینل بند ہوں گے آپ کو بیک اپ چینل ملتا رہے گا انشاءاللہ، اور آپ کو ویڈیو ملتی رہیں گی، آپ اس کو سبسکرائب کرتے رہیں تو آٹومیٹک ملتی رہی۔ تو جماعت مسلم ٹی وی 1 جنہوں نے سبسکرائب کیا ہے ان سے ہم التجا کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جماعت مسلمین 1 کو آپ سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ ہمارا مین چینل چلتا رہے گا انشاءاللہ، اور وہ بیک اپ چینل ہمارے پائپ لائن میں رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے چینل بند ہوں گے تو ہم دوسرا چینل فوراً چالو کریں گے۔ اسی لیے ہم واٹس اپ نمبر آپ کو اس لیے دیتے ہیں کہ واٹس اپ نمبر پہ ہم جو ہے کمپلیٹ آپ کے سوال کے جواب مکمل طور پہ دے سکتے ہیں کنٹینیوسلی ریکارڈ کر کے، آڈیو ریکارڈنگ سے آپ آڈیو ریکارڈنگ سے سوال کریں، ہم آڈیو ریکارڈنگ سے آپ کو جواب دیں گے واٹس اپ پہ۔ یہ دونوں کلپس آپ نے سنے محمد اشاق صاحب کا، محمد شیخ صاحب کا، اس میں انہوں نے جہاد کے بارے میں کہا ہے کہ جہاد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم کو نماز پڑھنے کی آزادی ہے، اور اگر جہاد کریں گے تو ہم کو اریسٹ کر لیں گے اور ہم کو نقصان ہو جائے گا، یا سامنے والوں کو گولی مار دے گا یا کوئی مرڈر کر دے گا۔ تو یہ انہوں نے ایک اپنی طرف سے حکم جاری کیا ہے جہاد کے اوپر، جو قرآن حدیث کے خلاف ہے، اس لیے یہ قرآن حدیث کے منکر ہو چکے ہیں۔ کوئی حدیث اور کوئی ایسے قرآن میں آیات نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اریسٹ ہونے کا ڈر ہو تو تم جو ہے جہاد نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد کیا تو اریسٹ سے یا مرنے سے یا قتل ہونے سے یا زخمی ہونے سے، اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے نہ صحابی ڈرے، ٹھیک ہے نا۔ اب رہے گی بات کہ نماز پڑھنے کی اجازت، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابیوں کو مدینہ میں اجازت تھی، ان کی حکومت تھی، ان کے مسجدیں تھے، ان کے گھر تھے، ان کے حکومت چلتی تھی، تو اس کے اندر جو ہے ان کو جہاد کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر بھی انہوں نے جہاد کیا، مکہ پہ حملہ کیا، آزو بازو کے سب علاقوں پہ حملہ کیا، اور 89 جنگیں لڑی، اور دنیا میں انہوں نے جو ہے اسلام پھیلایا، اور بڑے 2 سپر پاور جو ہے رومن امپائر اور وہ ایران کو جو ہے وہ ہرا کے رکھ دیا، تو وہ ان کو کیا ڈر تھا؟ ان کو، وہ تو مدینہ میں حملہ کرنے نہیں آ رہے تھے، ٹھیک ہے نا، تو وہ مدینہ سے جا کر وہ اتنا جا کے رومن امپائر کو ان کو مارنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ٹھیک ہے نا۔ نماز کی اجازت تو ان کو تھی۔ اب رہے گی نماز کی اجازت، تو دلی کے اندر جو ہے جمعے کو نماز کی اجازت نہیں ہوئی انڈیا کے مسلمانوں کو، تو پھر وہاں نماز کی اجازت نہیں، تو آپ جا کے دلی پہ حملہ کرو، انڈیا پہ حملہ کریں گے آپ کہتے ہیں نا نماز جانے پڑھنے ملے گی وہاں پہ جہاد کرو، تو جا کے جہاد کرو وہاں پہ، کیوں نہیں کرتے جہاد؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جا کے جہاد کیا نا، اور آزو بازو کے سب علاقوں میں جہاد کیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ بھی جا کے جہاد کرو۔ آپ پہلے کہتے ہیں کہ 72 گروہ جہنمی ہے، بات صحیح ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، جہنم میں جائیں گے، 7084 کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم کوئی جہاد نہیں کریں گے، یعنی عمران خان جو ہے وہ منافق ہے یا وہ جہنمی ہے 7084 کے مطابق، وہ باجوہ بھی جو ہے وہ جہنمی ہے، تو اس کی حکومت میں رہنے کو تیار ہے آپ جہاد نہیں کریں گے، کیونکہ اگر جہاد کریں گے تو عمران خان یا وہ باجوہ جو آپ کو اریسٹ کرے گا، یہ آپ کو ڈر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن قیامت کے دن بھی آپ یہ بتا دو اللہ تعالیٰ کو، اور کوئی حدیث جو ہے قرآن کی آیات بتاؤ جس میں یہ لکھا ہو کہ جب اریسٹ کا مسئلہ آئے گا تو آپ جو ہے جہاد نہ کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اریسٹ کی وجہ سے جو جہاد نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 89 جنگیں لڑی ہے، اور اب رہ گئی بات، یہ تو ہم قرآن حدیث کے بارے میں بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کی آیات 44 آیاتیں ہیں قرآن کے اندر جس میں اللہ نے کہا ہے کہ جہاد کرو۔ سورہ نمبر 2 میں 216، آیت نمبر 218، 244، 246۔ سورہ نمبر 3 میں جائیں گے تو 142، 146، 158، 167، 195، 200۔ سورہ نمبر 4 میں جائیں گے تو 74، آیت نمبر 74، 75، 76، 77، 84۔ سورہ نمبر 5 میں جائیں گے تو 35، 54، 74۔ اس کے بعد سورہ نمبر 8 میں جائیں گے تو 74، 75۔ سورہ نمبر 9 میں جائیں گے تو 20، 24، 36، 41، 44، 46، 73، 81، 86، 88۔
سورہ نمبر 16 میں جائیں گے تو 110، سورہ نمبر 22 میں 78، سورہ نمبر 25 میں 52، سورہ نمبر 47 میں 31ویں آیت، سورہ نمبر 49 میں 15ویں آیت، سورہ نمبر 57 آیت نمبر 10، سورہ نمبر 60 آیت نمبر 1، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 4، سورہ نمبر 61 آیت نمبر 11، سورہ نمبر 66 آیت نمبر 9، سورہ نمبر 73 آیت نمبر 20۔ یہ 44 آیات قرآن میں جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر جہاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ کہاں سے لائی آپ نے، کون سی آیت ہے کہ جہاد نہیں کرنا ہے؟ اب رہ گئی علماء، جو غلط علماء ہے، علماء سو، جن کو کتا کہا گیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں۔ آپ جو ہے آیتیں پڑھ لیں، سورہ نمبر 5 کے اندر آپ جو ہے آیات نمبر جو ہے آپ جو ہے 224 دیکھ لیں، سورہ نمبر 5 میں آیات نمبر جو ہے وہ 82 دیکھ لیجیے، سورہ نمبر 5 میں آیات نمبر 24 دیکھ لیجیے، سورہ نمبر 9 کے اندر جو ہے آیات نمبر 34 دیکھ لیجیے، اور سورہ نمبر 26 میں آیات نمبر 197 دیکھ لیجیے، 197۔ اب رہے گی صحیح بخاری کی صحیح حدیثیں تو بہت ہے، 10 لاکھ ہے، اور کتب الستہ پوری بھری ہوئی ہے جہاد کے اوپر، لیکن ہم صرف صحیح بخاری کی صحیح حدیث جو ہے آپ کو کوٹ کرتے ہیں، جو 104 حدیثیں موجود ہے صحیح بخاری میں۔ حدیث نمبر 36، 420، 484، 527، 610، 553، 755، 643، 996، 956، 969، 1188، 1456، 1588، 1652، 1834، 1897، 2406، 2437، 2488، 2623، 2661، 2775، 2784، 2785، 2787، 2788، 2789، 2819، 2825، 2826، 2828، 2832، 2834، 2835، 2842، 2853، 2860، 2861، 2876، 2877، 2876۔ ایسا کرتے کرتے آپ جائیں گے تو آخری جو ہے 7457۔ یہ سب جو ہے 104 حدیثیں اسکرین پہ بھی چل رہی ہے، قرآن کی 44 آیاتیں بھی اسکرین پہ نمبر چل رہے ہیں، اور جو ہے علماء کے اوپر جو ہے علماء سو کے اوپر جو ہے جہنمی اور کافر قرار دیا ان کو، جو غلط بیانی کرتے ہیں جہنم میں جائیں گے، وہ بھی ہم نے جو ہے سورہ اسکرین پہ ڈالی ہوئی ہے، اور آپ کو جو ہے پڑھ کے بتائیے۔ تو یہ سب جو آیاتیں اور جو حدیثیں جو قرآن حدیث میں اللہ کے رسول نے بیان کی ہے، اور انہوں نے عملی جامہ پہنایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور ان کے صحابیوں نے بھی، کہ وہ انہوں نے جہاد کیا اور قیامت تک جہاد چالو رہے گا، کبھی بند نہیں ہوگا۔ تو پھر آپ جو ہے اس کو بند کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ کہاں کے آپ سے من تک لائیے، بالکل غلط طریقہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگو اور جہاد فی سبیل اللہ کرنا شروع کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے جو قرآن میں احکامات دیے، محکمات جو ہے حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے، اس پہ جو ہے امت مسلمہ کا دھیان رہنا چاہیے۔ اللہ نے کہا توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جہاد، ٹھیک ہے نا، اور سود سے پاک نظام، اللہ کے سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قوانین نافذ کرنے کے لیے جو ہے کوشش کرنا، اور تن من دھن کی بازی لگانا، اور جو ہے قربانی کرنا، اور جتنے بھی حکم دیے گئے کہ اے مسلمانوں یہ کام تم کرو، اللہ نے کہا ہے وہ اس کو کرنا ہے۔ آپ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول اولو الامر کے اوپر جو ہے حکم دیا ہے، اس کے حکم پہ آپ کو چلنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو علماء ہے یہ محکمات کو نہیں بتاتے، نماز کا حکم صرف اس لیے بتاتے زکوٰۃ کا کہ ان کے دھندا اس پہ چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا کاروبار ہی یہ ہے، یہ مسجدیں اور جو ہے مدرسے بناتے اسی لیے کہ ان کا دھندا چلے، کاروبار، یا اللہ کی خدمت کے لیے نہیں بناتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اللہ کی خدمت کے لیے بناتے تو یہاں پہ جہاد ہو جاتا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں تلواریں ان کے کمپاؤنڈ میں سکھائی ہے، اور تیر اندازی سکھائی ہے، اور جہاد کی پوری ٹریننگ دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی بھی۔ تو یہ کہاں ٹریننگ دیتے ہیں مسجدوں کے اندر، ٹھیک ہے نا، یہ تو خالی بولتے جاؤ کماؤ، کچھ بھی کماؤ، حلال کماؤ، حرام کماؤ، 2 نمبر کماؤ، ہم کو زکوٰۃ لا کے دو، پیسہ لا کے دو، چندہ لا کے دو، ٹھیک ہے نا، ہم تمہاری شادیاں کروائیں گے،
تمہارے نکاح پڑھوائیں گے اور اس کے بعد تمہارے طلاق بھی کروائیں گے، ٹھیک ہے نا. بڑے خوش ہیں، طلاق دینے میں بھی ان کو پیسے ملتے ہیں، شادی کرنے بھی پیسے ملتے ہیں، نکاح کرنے بھی پیسے ملتے ہیں، بچہ پیدا کرنے بھی ان کو پیسے ملتے ہیں، بچہ مرنے بھی ان کو پیسے ملتے ہیں، بچے کی بسم اللہ کرنی ہے، ختنہ کرنی ہے، اور جو ہے نام رکھنا ہے، اذان دینا ہے، ہر چیز کے دھندے انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے. ایک کاروبار ہے بس، ٹھیک ہے نا. اس لیے وہ پھٹافٹ ہر چیز کرنے کو تیار ہے صرف پیسے کمانے کے لیے. اگر یہاں ان کو پیسے نہیں ملیں گے، اگر یہ اللہ کی جو احکامات ہیں اور حدیث کے احکامات ہیں کہ جو بھی اسلام کا علم سکھاتا ہے اور جو سیکھتا ہے وہ روزی کمانے کے لیے، وہ علم سیکھتا ہے اسلام کا، قرآن حدیث کا، روزی کمانے کے لیے، اور سکھاتا ہے روزی کمانے کے لیے، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے، ٹھیک ہے نا. وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، حدیث میں بھی لکھا ہے. ہماری ویڈیو آپ دیکھ لیجئے، اس میں قرآن حدیث کے ہم نے جو ہے ویڈیو آڈیو ریکارڈ کی ہوئی ہے. ہماری ویڈیو ہے جماعت مسلم ٹی وی 1 کے اندر، پرائز آف اسلام، اسلام کی قیمت، قرآن کی قیمت کے نام سے آپ دیکھ لیجئے. اس ویڈیو میں آپ کو جو ہے وہ پوری تفصیل ملے گی، ٹھیک ہے نا. تو یہ جہنم خرید رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، زکوٰۃ کھانے کے لیے بچوں کو پڑھاتے ہیں، اور پھر وہ عرب میں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور امیر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اتنے بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں، ان کو کھانا چاہیے، پیسہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، اور اس کے نام پہ چندہ جمع کرتے ہیں. مسجدیں بنانی ہے، یہ پلاٹ ہمارے پاس موجود ہے، ابھی تھوڑی سی مدد کرو تو پھر ہم جو ہے مسجد بنائیے. جس میں سے وہ پیسے کھاتے ہیں، ان کی گاڑیاں، پیٹرول خرچہ، گھر کا خرچہ، بچوں کا خرچہ، سب خرچہ وہ اس میں سے نکالتے ہیں. جبکہ یہ جو مال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے جتنا امیروں کی دولت کا جو میل ہے اس کا نام ہے زکوٰۃ. حدیث کے مطابق رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا اس میل کو کھانے کو تیار ہے وہ. اور شان دکھاتے، بڑی بڑی داڑیاں رکھیں گے، بڑی صاف ستھرے کپڑے پہنیں گے، ایک دم شلوار قمیض ٹکنوں سے اوپر، اور بڑا رواب دکھاتے چلے جائیں گے. جہنمی لوگ رواب دکھا رہے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا یہ جہنمی ہے، کتے ہیں. وہ اسلام میں جو ہے بڑے سرخرو ہو رہے ہیں، اور لوگ اس کی جو ہے بڑا احترام اور اکرام کرتے ہیں کہ ہاں یہ بڑے ہمارے مولوی صاحب ہے، عالم صاحب ہے، فاضل صاحب ہے. اور اللہ کے رسول کہتا ہے یہ جہنمی ہے، یہ کتے ہیں، ٹھیک ہے نا. انہوں نے یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے، اور اس کو جو ہے امت مسلمہ سر پہ اٹھائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے امت مسلمہ کی غفلت. اس کی وجہ ہم بتائیں گے ویڈیو میں، آپ دیکھ لیجئے ویڈیو پوری. اگر مسجدوں سے اور مدرسوں سے ان کو پیسہ نہیں ملتا تو پھر یہ کبھی بھی مسجد اور مدرسے کے دھندے میں نہیں جاتے. یہ دھندا، یہ کاروبار یہ کھولتے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کھولا ہی اسی لیے پیسے کمانے کے لیے. یہ شادی میں آپ کو نکاح پڑھانے کے لیے آتے ہیں، وہ آپ کی نکاح خوشی سے نہیں پڑھاتے، وہ آپ کو پیسے لے کے پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ آپ کی جو میت کی نماز پڑھانے آتے ہیں وہ پیسے کے لیے آتے ہو. آپ کی میت کے لیے ہمدردی کے لیے نہیں آتے کچھ. نہ ان کو غم سے کوئی مطلب ہے، تمہاری خوشی سے کوئی مطلب ہے. ان کو خوشی اور غم کے اندر کھانا اور پیسہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، وہ کبھی نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے دور فتن، یہ حرص ہے، لالچ، یہ لالچ بھرا ہوا ہے ان کے اندر. یہ کبھی بھی لالچ سے دور نہیں ہوں گے. یہ عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں، بغیر محنت کے جو ہے وہ کمانے کا ایک ڈھنگ انہوں نے سیکھا ہوا ہے. جو بھی اسلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ 2-3 گھنٹے کوئی کاروبار چھوٹا موٹا کر لے اور اپنا دھندا بند کریں، یا کوئی نوکر بٹا دے اور خود جا کر جو ہے والنٹریلی بغیر کسی پیسے لیے لوگوں کو پڑھائیں یا خدمت کریں، یا اسلام پہ ویڈیو بنائیں، یا جیسے ہم ویڈیو بناتے ہیں. جماعت مسلمین کا یہ نیپال کا جو چینل ہے جماعت مسلم 1 اور جماعت مسلم ٹی وی 1، جتنی بھی ہمارے چینل ہے، کوئی مونیٹائز نہیں ہے. ہم پیسے نہیں کماتے ہیں. ہم اس کو پیسے کمانا حرام سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. تو پیسے کس کے کمانے کی، ٹھیک ہے نا. ہم کو ثواب دے گا اللہ تعالیٰ قرآن حدیث کے مطابق، دنیا میں بھی آخرت میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. ہم اللہ کے لیے دوستی رکھتے ہیں، اللہ کے لیے دشمنی رکھتے ہیں. ہم پیسے کے لیے دوستی اور دشمنی نہیں رکھتے ہیں. اسی لیے ہمارے چینل بند بھی ہوتے ہیں، تو ہونے تو ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. ہم بیک اپ میں اور چینل رکھے ہوئے چینل بناتے رہیں گے، کون سا مسئلہ ہے اتنا. محمد شیخ صاحب 9 سال سے جو ہے یوٹیوب پر جو ہے ویڈیو بنا رہے ہیں، اور 1500 ویڈیو ان کے اپلوڈ ہے. آپ 9 سال پہلے کی ویڈیو آپ دیکھیں گے، پہلی ویڈیو
اور ابھی کی ویڈیو دیکھیں گے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کچھ ویڈیو میں کہتے ہیں کہ قرآن کو مانو، حدیث کو مت مانو، ٹھیک ہے نا، حدیث سب غلط ہے، حدیث کا مطلب ہی نہیں ہے قرآن سے۔ پھر وہ جب قرآن کا کہتے ہیں، پھر وہ نماز کو ہم نے پڑھتے ہوئے ان کو دیکھا ہے ویڈیو کے اندر، تو وہ نماز کی 2 رکعت 4 رکعت پڑھتے ہیں، تو وہ کہاں سے لایا انہوں؟ قرآن میں تو نہیں ہے 2 رکعت پڑھو 4 رکعت پڑھو، تو پھر وہ حدیث سے لیتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کیوں لیتے ہیں حدیث سے جب حدیث کو مانتے نہیں؟ تو پھر کہتے ہیں ایک جگہ پہ خاتم النبیین کو ہم مانتے ہیں، وہ آخری مہر ہے۔ پھر وہ قادیانیوں کے ساتھ جب ملتے ہیں، وہ احمدیہ فرقے کی ایک ویڈیو ان کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوتا ہے، تو اس میں قادیانیوں کی، احمدیہ فرقے کی تعریف کرتے ہیں، اور وہ فرقے کو کہتے ہیں وہ کہ آپ کا یہ موقف کہ جو ہے آیات آئیں گی اور قرآن اترے گا یا وحی آئے گی، تو یہ وحی تو نازل ہوتی ہے، اس پہ ہم اس کانسیپٹ پہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہی کہتے ہیں ان کو، اور وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ تو کبھی کیا بات کرتے، کبھی کیا بات کرتے، کبھی کیا بات کرتے، کبھی کیا بات کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو اطیع اللہ و اطیع الرسول اور اولو الامر کے اوپر ان کا بیان ہی ایک دم خاموش ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ بھی تو قرآن کی آیت ہے نا۔ اگر قرآن کو ہی مانتے ہیں تو اطیع اللہ کہ اللہ کی اطاعت کرو، یعنی قرآن کی اطاعت کرو۔ پھر بولتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے، پھر اطیع الرسول پہ تو حدیث ہے نا، سب رسول کو ماننے کا مطلب حدیث کو ماننا ہے، پھر وہ ان کا کانسیپٹ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر وہ قرآن کی آیت، وہ کہتے ہیں قرآن کو ماننا چاہیے، تو قرآن کی آیت تو یہی ہے نا، اطیع اللہ و اطیع الرسول اولو الامر، تو قرآن کو مانو، حدیث کو مانو، اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو۔ پھر اولو الامر یعنی جو آپ کے امیر ہے، جو خلیفہ ہے، جو علماء ہے، جو حکومت کرنے والے خلیفہ ہے، اس کو مانو، جو قرآن حدیث کے مطابق کہیں گے تو مانو، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن حدیث کے خلاف کہیں گے تو نہیں مانو، تو وہ پھر وہ اس میں وہ خاموش ہے۔ تو یہ عمران خان، یہ 57 ملک مسلمان ملک ہے جہاں بھی رہتے ہیں، وہ حکومت، وہ خلیفہ جو بنے ہوئے ہیں، وہ کیا قرآن کے مطابق کہتے ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ اگر قرآن کے مطابق کہتے ہیں تو ماننا ہے، تو پھر قرآن کے مطابق نہیں کہتے تو آپ اس کے خلاف جہاد کرو نا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں نے کیا، تو جہاد کرنا آپ کو فرض ہے۔ تو آپ بولتے کہ نہیں، ہم کو نماز پڑھنے دیا بس ہو گیا، ہم جو نماز پڑھتے رہیں گے، ہم جہاد نہیں کریں گے۔ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور وہ جتنی بھی ڈسکس کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، محمد اشتیاق صاحب ہو یا وہ محمد شیخ صاحب ہو، وہ صرف ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ محکمات کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اللہ کو مانو، رسول کو مانو، یعنی قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، اور اس کے مطابق عمل کرو، اپنے آپ کو مسلمین کو، یہ سب قرآن کے احکامات ہیں۔ جماعت مسلمین میں شامل ہو جاؤ، یہ حدیث میں احکامات ہیں۔ اور جو ہے آپ جو ہے جہاد فی سبیل اللہ کریں، یہ قرآن میں حدیث میں کہا گیا ہے، یہ فرض ہے، یہ حکم ہے، محکمات میں سے ہے۔ تو آپ نہیں مانتے اس کو، جہاد کو، ٹھیک ہے نا، تو آپ تو گنہگار ہیں کہ اللہ کے قانون کو آپ توڑ رہے ہیں، آپ کفر کر رہے ہیں۔ کافر کا مطلب انکار کرنا ہے، کفر۔ ابراہیم علیہ السلام کی قرآن کی آیت دیکھو، نوح علیہ السلام کی دیکھو، کیا کہتے ہو کہ اللہ یہ لوگ میرے اور تیرے احکامات کو نہیں مانتے ہیں تو میں ان کا کافر ہوں۔ وہ خود کہتے ہیں میں ان کا کافر ہوں، یعنی میں ان کا انکاری ہوں، ان کافروں کا میں کافر ہوں، یعنی میں ان کا انکار کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو جب بھی قرآن حدیث کے مطابق اللہ کے رسول کے خلاف جو بھی جائے گا وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے۔ تو آپ جو ہے قرآن اور حدیث کے احکامات ہے کہ جہاد کرنا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم جہاد نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ اتنی حدیثیں ہم نے بتائی ہے، کوٹ کی ہے، ہم چاہے تو پورا 1 گھنٹے کا ویڈیو بھر سکتے ہیں، اتنی حدیثیں موجود ہے۔ تو آپ جو ہے کہتے ہیں کہ ہم اریسٹ ہوں گے اس لیے جہاد نہیں کریں گے، کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ تو محکمات پہ ان کا نظر نہیں ہے، محمد شیخ صاحب کا بھی، ٹھیک ہے نا، کہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس حکم کے مطابق کام کرو۔ انسان کو اپنے جو عمل ہے، اللہ نے جو عمل کرنے دیا ہے، حکم دیا ہے، اس کی جانچ پڑتال ہوگی، اس پہ سوال ہوگا، اور اس کا دار و مدار رہے گا جنت اور جہنم سے، اس کے عمل سے رہے گا کہ آپ نے نماز پڑھی کہ نہیں، روزہ رکھا کہ نہیں، جہاد کیا کہ نہیں، سود سے پاک اپنے نظام قائم کیا کہ نہیں کیا، حرام کھایا کہ حلال کھایا، یہ سب سوال جواب آپ کو دینے ہوں گے۔ یہ محکمات ہے، اپنے عمل کو درست کرنا ہے امت مسلمہ نے اپنا،
عمل پہ ان کی محمد شیخ صاحب کی کوئی جو ویڈیوز نہیں ہے. اس کے ویڈیو ہے ٹرک کے پیچھے، ٹرک کی پیچھے جو بتی ہوتی ہے اس کے پیچھے لگانا ہے، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہے، گمراہ کرنا ہے لوگوں. وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے کہ پڑھے لکھے تھے، ٹھیک ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں، وہ شہد کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا، وہ بیویاں ان کی حرام تھی کہ حلال تھی. یہ سب چیزیں جو ہے وہ کہتے ہیں، اور اسی پہ ایسے چیزوں پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے متشابہات پہ، ٹھیک ہے نا. تو اس سے ایک عام آدمی کو کوئی سروکار نہیں. جنت دوزخ پہ جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سوال نہیں کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے کہ پڑھے لکھے تھے بتاؤ. یہ سوال نہیں ہوگا قیامت کے دن امت مسلمہ سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھی، ٹھیک ہے نا، ان کے والد کیا تھے، کافر تھے کہ مسلم تھے، ان کے باپ کا نام کیا تھا. یہ سوال نہیں ہوگا. سوال ہوگا اللہ کی سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ کیے کہ نہیں کیے، اپنی جو ہے فیملی میں اور اپنے اوپر جو ہے اسلام کے قانون کے مطابق آپ عمل کیے کہ نہیں کیے. یہ سوال ہوگا. آپ کے عمل پہ سوال ہوگا. عمل کیا ہے آپ کے؟ عمل اچھے ہیں جنت میں جاؤ، قرآن حدیث کے مطابق ہے تو جنت میں جاؤ، قرآن حدیث کے خلاف ہے تو جہنم میں جاؤ. یہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ اس پہ بات ہی نہیں کرتے. محمد شیخ صاحب، محمد شیخ صاحب کی سب ویڈیو دیکھو، سب ویڈیو سب فالتو ویڈیو ہے، سب کوئی مطلب نہیں اس کا، ٹھیک ہے نا. وہ کتنے بھی قرآن پڑھے، حدیث پڑھے، عربی پڑھے یا کچھ بھی پڑھے، وہ جب احکامات جو ہے پہ اس پہ کوئی لیکچر ہی نہیں ان کا، صرف محکمات پہ لیکچر نہیں ہے، صرف متشابہات پہ لیکچر ہے ان کا، ٹھیک ہے نا. اور وہ سمجھتے کہ میں نے بہت کمال کر دیا، ٹھیک ہے نا. وہ کمال کر کے کیا دیا؟ امت مسلموں کو غلط راستے پہ لگایا آپ نے، ٹھیک ہے نا. جماعت المسلمین نیپال کا جو ہے، ہم بار بار ویڈیو میں کہتے ہیں کہ 4 چیزوں کو فالو کرو: قرآن اور حدیث، پوری کتب الستہ، اور قرآن جو ہے آپ کھول کے اپنے ٹیبل پہ رکھو، ڈکشنری رکھو، صرف اور نحو یہ گرامر کی 2 کتابیں وہ اپنے پاس رکھو، ٹھیک ہے نا، ٹیبل پہ، جس میں گردان ہو، اس میں باقاعدہ صیغے جو ہے 18 صیغے اور 14 صیغے کا جو گردان ہے وہ جو ہے سامنے رکھو. قرآن کی جو محکمات ہے، حکم دیا گیا ہے، اس آیات کو ترجمہ جو ہوتا ہے وہ ترجمہ صحیح کیا ہے کہ غلط کیا ہے، وہ عربی ٹیکسٹ بھی دیکھو، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں کوئی مکس تو نہیں کیا ہے. جتنے انگلش ترجمے اور اردو ترجمے اردو میں کیے سب کے سب غلط ہے. اگر ڈکشنری سے دیکھا جائے تو ترجمے دنیا میں جتنے بھی غلط کیے 100% ترجمہ کر ہی نہیں سکتا کوئی عالم. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی گرامر کو چیک کرنا پڑے گا آپ کو ڈکشنری سے کہ ڈکشنری کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے نا، عرب کے لوگ کیا کہتے ہیں، اس وقت وہ اس لفظ کا مطلب کیا تھا، اس کے مفہوم کیا تھا، اس کے بیک گراؤنڈس کیا تھے، وہ سب چیزیں آپ کو دیکھنی پڑے گی. تب جا کے وہ محکمات کی آپ کو صحیح تفصیل ملے گی. کیونکہ وہ تو سب نقلی مال بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو نقلی مال بھرا ہوا تھا، اصلی جو ہے اس کو آپ ڈکشنری اور گرامر سے اور عربی ٹیکسٹ سے دیکھنا پڑے گا، چیک کرنا پڑے گا. اور پھر جو حکم دیا گیا ہے اس کے مطابق، اللہ نے جو حکم دیا اس کے مطابق کام کرنے ہوں گے. جو حکم دیا ہے، جو آپ کو عمل کرنا ہے، جس کا دار و مدار جنت و دوزخ کے اوپر ہے، کہ اگر اچھے محکمات آپ حکم مانیں گے، عمل کریں گے صحیح مطابق قرآن حدیث کے مطابق، تو آپ جنت میں جائیں گے، نہیں تو جہنم میں جائیں گے. یہی ہے بس، اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کبھی سوال نہیں کرے گا. جتنے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے نا، کہ محمد اشتیاق صاحب کہتے ہیں کہ ارسٹ ہوں گا تو ہم جہاد نہیں کریں گے، یا محمد شیخ صاحب کہتے ہیں کہ ہم کو آزادی دی ہے تو چاہے کوئی بھی کافر ہو، منافق ہو، کوئی بھی گورنمنٹ ہو، ہمیں مطلب نہیں ہے. وہ ویڈیو میں کہتے ہیں محمد شیخ صاحب ہمیں بس نماز پڑھنے کی اجازت ہے، ہمیں بولنے کی اجازت ہے، بات ختم ہو گئی. آپ کو بولنے کی اجازت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مدینہ میں بولنے کو کس نے روکا ہوا تھا؟ وہ تو نماز بھی پڑھتے تھے، ان کی حکومت تھی، تو انہوں نے کیوں بھی جہاد کیا؟ تو کس کو تم بیوقوف بنا رہے ہو؟ ٹھیک ہے نا. کوئی عالم فاضل مدرسے کا جو ہے مفتی ہو یا امام ہو، وہ نماز پڑھانے کے پیسے لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے گا نماز پڑھانے کے تم پیسے لیتے تھے تو پھر تو آپ نے کمائی کر لی نا نماز پڑھا کر. اب یہاں کیا، یہاں پہ تو کوئی آپ کو کچھ ہے نہیں، ادھر آپ کی انکم کچھ نہیں، یہاں پر آپ کی نیکیاں سب ختم ہیں، جاؤ جہنم میں. کہ نماز تو اللہ کے لیے پڑھی ہی نہیں ہے آپ نے، اللہ کے لیے کوئی خدمت کی نہیں ہے، سب پیسے کے لیے. ٹھیک ہے نا. جتنا محمد اشتیاق صاحب ہو یا محمد شیخ صاحب ہو، سب پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا.
تو پیسے کے لیے کام کرے تو پیسے ملیں گے، مل رہے ہیں ان کو، بات ختم ہو گئی۔ ہم تو نہیں پیسے کما رہے اس سے، ہم تو اللہ سے جو ہے دنیا اور آخرت میں ثواب مانگ رہے ہیں کہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، ہم یہ دعا مانگتے ہیں، اور یہی ہماری نیت ہے، اور یہی نیت ہر ایک کو رکھنا چاہیے، حرام نہیں کھانا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے یہ غریبوں کا مال ہے، تم مت کھاؤ، ٹھیک ہے نا، جو سکھا رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، اس کے پیسے مت لو، ٹھیک ہے نا، قرآن حدیث کے پیسے مت لو، آپ لیتے ہیں تو حرام کھاتے ہیں نا آپ، پھر بولتے ہیں ہم حرام نہیں کھاتے، حرام تو کھا رہے ہیں آپ محنت کرو، کوئی کاروبار کرو چھوٹا موٹا 2-3 گھنٹے کا، اور دن بھر کا خرچہ نکل گیا، پھر آپ کاروبار بند کرو یا اپنے نوکر کے ہاتھ میں دے دو اور اپنے چلے جاؤ، خدمت کرو، اتنا خدمت کا شوق ہے آپ کو اسلام کا، تو بہت آپ مولوی بننا چاہتے ہیں، نماز پڑھانا چاہتے ہیں، یا بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اتنی خدمت آپ کو اللہ سے اتنی محبت ہے، تو آپ بغیر پیسے کرو نا، پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ کی کتنی محبت ہے، تو ٹھیک ہے نا۔ پھر جو چندہ دینے آتا ہے یا چندہ لینے جاتے ہیں لوگ، وہاں آپ دیکھتے ہیں، یہ نیپال میں آپ کو بتا رہا ہوں، نیپال میں سب لڑکیاں عورتیں مسلمان کی بیٹھی ہوئی ہے، دکانیں کھول کر، کوئی کاروبار کرے چوری کا، کوئی کاروبار کرے کاسمیٹکس کا، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کپڑے کا، کوئی جھولے کا، وہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں مولوی حضرات، ٹھیک ہے نا، وہاں سے وہ چندہ لیتے اس عورت سے، اس کو یہ نہیں کہتے کہ تم گھر پہ بیٹھو، تمہارے مردوں کو بٹھاؤ دکانوں پر، ٹھیک ہے نا، یہ غلط طریقہ ہے۔ عورتیں جو ہے گھر میں رہے، پردے میں رہے، برقع لیں، تمہاری چھاتیاں نظر آ رہی، تمہارا جسم نظر آ رہا ہے، تم نمائش میں بیٹھے ہوئے ادھر، وہ کبھی نہیں کہتے، کیوں؟ جیسے ہی وہ کہیں گے ان کو چندہ بھی دے دیں گے، ان کو چائے بھی نہیں پلائیں گے، ان کو دکان سے اتار دیں گے۔ ہم بولتے ہیں ہم کو اتارتے ہیں، ہم کو دکان میں بیٹھنے نہیں دیتے، خود میں اپنا بول رہا ہوں، اللہ کی قسم، ہمیں دکان میں بیٹھنے نہیں دیتے، پہلے دیتے تھے، بڑے چائے بھی بڑے خاطر خواہ کرتے تھے، جب ہم نے ٹوکنا شروع کر دیا یہ سب غلط ہے، تو انہوں نے شروع کر دیا، بٹانا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، تو نہیں کرتے تو مت کرو، اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے بیٹھنے کے ہم دکان کے کوئی شوقین تھوڑی ہے، اور نہ تمہارے پانی کے شوقین ہیں، تم پانی پلاتے ہم چائے پلاتے ہیں، ہم ان کو بھی کھلاتے ہیں، ہم کوئی فری نہیں کھاتے ان کا، ٹھیک ہے نا، ٹیٹ فار ٹیٹ کرتے ہیں، انہوں نے کھلایا ہم بھی کھلاتے ہیں، ہم کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ ہم زیادہ کھلاتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ نہ سوچے کہ یہ بکاؤ مال ہے، اس کو ہم خرید سکتے ہیں، یہ رشوت دے سکتے ہیں، کھانا پینا دیں گے تو ہمارے فیور میں، ہم تو اس سے فیور میں نہیں آ سکتے، ہم حق بات کریں گے اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کوئی عالم فاضل، یہ مولوی اور جتنے بھی گھومتے رہتے ہیں دنیا بھر میں، یہ سب دیکھتے ہیں کہ یہ کاروباری حرام کماتا ہے، 2 نمبر کماتا ہے، یا عورت جو ہے وہ غیر اسلامی طور پہ بازار میں بیٹھی ہوئی ہے، اس پہ وہ کبھی بھی کسی پارٹی میں، کسی شادی میں کبھی وہ ٹوکتے نہیں ہیں، کبھی لیکچر نہیں دیتے کہ یہ گانے بجانے، میوزک، ڈانس غلط ہے، یہ سب ایسی شادی میں نہیں کرواؤں گا، یا تمہارے پیسے نہیں لوں گا، تمہاری زکوٰۃ نہیں لوں گا، کیونکہ تم زکوٰۃ حرام ہے، ایسی زکوٰۃ کیا ہے، یہ تو حرام کے پیسے، تو اس پہ کیا زکوٰۃ ہوتی ہے؟ حرام کے پیسے بھی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے؟ شراب پہ کیا 10% آپ شراب کسی کو غریب کو بانٹ دیں گے تو کیا 90% شراب آپ کی جو حلال ہو جائیں گے، آپ شراب پینا شروع کر دیں گے؟ یا 2.5% آپ شراب کسی کو دے دیں گے تو کیا آپ کے حلال ہو جائے گی؟ حرام کے پیسے سے 2.5% جو ہے آپ زکوٰۃ دیں تو کہ آپ کی جو ہے پیسے 97.5% آپ کا جو حلال ہو جائے گا؟ کس کو بیوقوف بناتے ہیں آپ حق بات کرتے ہی نہیں ہیں، آپ کا مطلب صرف پیسے کمانا ہے، اسلام کی خدمت کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر زکوٰۃ کا سسٹم نہیں ہوتا، چندے کا سسٹم اسلام میں نہیں ہوتا، اور کوئی نہیں دیتا اور سسٹم بھی نہیں ہوتا، تو آپ نہ دکان کھولتے، جو کاروبار مسجد کی دکانیں کھولی ہوئی ہے، آپ نے مسجد کھولی ہوئی ہے اور مدرسے کھولے ہوئے ہیں، اور جو در در گھومتے ہیں دھوپ میں، بارش میں، برسات میں، گاڑیاں لے لے کے، موٹر سائیکل لے لے کے، وہ کبھی نہیں گھومتے آپ کا کاروبار ہی ہے پیسے کمانا، ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے نام پر ان کے فوٹو لیتے ہیں، عربوں میں جاتے ہیں، قطر میں جاتے ہیں، سعودیہ میں جاتے ہیں، ان سے پیسے لیتے، چندہ لیتے، زکوٰۃ لیتے، یہاں آ کے اپنے گھر بار بناتے ہیں، اور بچوں کو تھوڑا بہت کھانا پینا دیا، ٹھیک ہے نا، 1% 2% خرچہ کرتے، باقی 99% کھا لیتے پیسے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کا روز ایک ایک صفحہ پڑھ کے سمجھ کر عمل کرے، مرتے دم تک، روز ایک ایک صفحہ مرتے دم تک پڑھتے رہے، ٹھیک ہے نا، اور اپنے آپ کو مسلمین کے جماعت مسلمین میں شامل ہو جائے، اور جہاد فی سبیل اللہ کرے، اللہ کے سسٹم پہ اللہ تعالیٰ کے قوانین نافذ کرنے کے لیے آج سے کوشش کرے، انشاءاللہ دنیا اور آخرت سورے گی، اور جہاد میں غریبی، مفلسی سب ختم ہو جائے گی، کیونکہ جب جہاد کریں گے، آپ کی حکومت آئیں گی، تو آپ کا خلیفہ ہوگا، آپ کی جو ہے ایڈوائزری بورڈ ہوگی، آپ کا جو امیر ہوگا،
آپ کی پولیس ہوں گی، آپ کی آرمی ہوں گی، آپ کی عدالت ہوں گی، آپ کے قاضی ہوں گے، آپ کی مارکیٹ ہوں گی، اسلامک مارکیٹ ہوگی جہاں سود نہیں ہوگا، سود سے پاک نظام ہوگا، ہر چیز فراوانی سے ہوگی، آپ امیر ترین بن جائیں گے جہاد کی وجہ سے، کیونکہ مال غنیمت آپ کو ملے گا۔ اور اگر آپ اس میں شہید ہوتے ہیں تو آپ کو جنت ملے گی، غازی ہوتے تو دنیا اور آخرت میں دونوں طرف جنت ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، کوئی نقصان ہے ہی نہیں جہاد کے اندر۔ جہاد ایک ایسا افضل ترین عمل ہے اس اسلام کا کہ اس سے افضل عمل کوئی ہے ہی نہیں، اس میں فائدہ ہی فائدہ، دنیا میں فائدہ، آخرت میں فائدہ۔ آپ جو جہاد کرتے ہیں اور جنہوں نے جہاد کیا آپ دیکھو سب جو ہے امیر ترین ہیں، کوئی جہاد کے اندر غریب نہیں ہے۔ آپ کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، تب بھی دیکھو اس کی برکت، ہر کشمیری وہاں امیر ہے۔ آپ جاؤ آزاد کشمیر میں، وہ جتنے 14 جو بنے ہوئے ہیں کیمپ بنے ہوئے ہیں، انڈیا کے مقبوضہ کشمیر کے لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، حزب المجاہدین کے، تحریک المجاہدین کے، وہ سب کے سب جتنے 14 امیر بیٹھے ہوئے سب کے پاس گاڑیاں ہیں، پیسے ہیں، بنگلے ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، کاروبار ہے، خوب دھن دولت ہے، سب کچھ ہے، اور ہر چیز کھاتے ہیں وہ لوگ آزاد کشمیر کے پہاڑوں پر۔ آپ جو ہے جاؤ فلسطین میں، حماس کے پاس ہر چیز موجود ہے۔ جو جہاد کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر وہ غلط جہاد کرتا ہے اس میں برکت ہے، جو صحیح جہاد کرتا ہے اس میں برکت ہے۔ جہاد جہاد ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں آپ کو برکت ملے گی، اس میں پیسہ ہے۔ وہ جو غلط جہاد کرتے ہیں وہ حرام کا پیسہ کھاتے ہیں، جو صحیح جہاد کرتے ہیں وہ مال غنیمت کھاتے ہیں، حلال کا پیسہ کھاتے ہیں، بس یہی فرق ہے، بس حلال اور حرام کا فرق یہی ہے بس۔ تو حرام کھانا ہے یا حلال کھانا ہے یہ آپ دیکھ لو۔ تو آپ جہاد نہیں کریں گے ارست ہونے کی وجہ سے تو آپ حرام کھا رہے ہیں، جی بھی حرام رہے آپ، بالکل ڈرپوک آدمی ہے۔ آپ نے امت کو جو ہے نامرد بنایا ہے، ہجڑا بنا کے رکھا ہے، تم امیر کے اور خلیفہ کے لائق نہیں ہو، اپنی پوسٹ چھوڑو اور ایسے انسان کو پوسٹ دو جو جہاد پر یقین کرتا ہو سچے دل سے، اور اللہ کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو اور مارنے کے لیے بھی تیار ہو، ٹھیک ہے نا، وہ ڈرتا نہیں ہو، بے باک ہو، وہی جو ہے امیر کے لائق ہے، وہی جو ہے انتظامیہ کی بھی لائق ہے۔ ایسے ہی لوگ جو ہے وہ مشاورتی کمیٹی میں بھی شامل رہے، باقی سب ہٹا دو، سب بیکار کی باتیں ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ 4 پوائنٹ ہم نے دیے، دوبارہ دہراتے ہیں، قرآن حدیث کا روزے کے صفحہ پڑھے، سمجھے، اس پہ عمل کریں، اپنے آپ کو مسلمین کہے، جماعت مسلمین میں شامل ہو جائے اور جہاد فی سبیل اللہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچائے دنیا اور آخرت میں بھی، اور جنت نصیب کرے دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔